کوئی چیز دنیا میں آپ سے کینچی اس طرح نہیں چھڑوا سکتی، نہ دنیا کی کوئی حکومت چھڑوا سکتی ہے، نہ کوئی طاقت نہ پاور چھڑوا سکتی ہے۔ اگر پیچھے ہٹائے گی تو صرف وہ شرم اور حیا اور لحاظ اور پاس ہے کہ میں نے رب کے سامنے تو کھڑا ہونا ہے۔ اتنے جا کے سارے شوق پورے کر لیا جے، 33 سال دی عمر ہونی ہے تو داڑھی کوئی نہیں ہونی۔ کی خیال ہے اتنے 33 سال سر جی یہ نہیں مینوں پتا، عمر اینی ہونی جے، باقی رہ گیا داڑیاں ہونیاں کہ نہیں ہونیاں، رب جس روپ میں بھی رکھے ہم راضی ہیں۔ قیمتی اپنے آپ کو، پاؤں کے ناخن، یہ تو تھا ظاہر۔ اور آخری بات کروں، باطن میں نا اپنا من صاف رکھا کرو، جو اندر بت پالے ہوئے ہیں نا دوسروں کے لیے، یہ بت نکالے آج۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، دعوت اور تبلیغ میں جہاں اخلاص ضروری ہے وہاں اس کا خالص ہونا بھی ضروری ہے۔ اخلاص کیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ مخلص ہو کے خالصتاً رب کی رضا کے لیے ان کی بہتری کا سوچ کے کہ وہ اللہ کی جنتوں کے مہمان بنے، ان کو دعوت دوں، اور جب وہ سننے آ جائیں، مل بیٹھیں، تو پھر میں ان کو قصے کہانیاں نہیں سناؤں، بلکہ بلغ ما انزل الیک من ربک، رب کی طرف سے جو منزل من اللہ ہے، پھر انہیں وہ پڑھاؤں اور سمجھاؤں تاکہ وہ دنیا کے قیمتی انسان بن سکے۔ میں بچوں کو لینے کے لیے ان کے اسکول کے سامنے کھڑا تھا تو پھل کی ریڑیاں لگی ہوئی ہیں، آڑو کی پیٹیاں کھول کے پیچھے ٹب رکھ کے ٹب میں پانی اور سرف ڈال کے وہ اسے بڑی اچھی طرح دھو کوچ صاف مانج کر کے پھر ریڑی پہ لگا رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہنے لگا جی انہاں دا منہ متھا ذرا نکل آਉਂدا ہے، دیکھنے میں پیارے لگتے ہیں، جانے والے کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اور وہ لے جاتا ہے، قیمتی ہو جاتے ہیں، ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ اور اگر میں اس کا دڑا لگا دوں اور ایسے ہی جیسے آئے ہیں تو شاید لوگ اتنی توجہ نہ دیں۔ حضرات، اللہ نے ہمیں پیدا کر کے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، اتنا دھویا ہے، اتنا دھویا ہے، اتنا دھویا ہے، اور ساتھ اعلان کر دیا ہے کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، خود کو قیمتی بنا کے آنا، جتنا قیمتی بنا کے آؤ گے اتنا ریٹ لگا دوں گا، اتنا ریٹ۔ اور میرا ریٹ کیا ہے؟ الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ،
میں نے تمہاری سوچوں سے بڑھ کے قیمتی سودا کرنا ہے تمہارے ساتھ، اور وہ جنت ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، میں نے ریٹ بہت لگانا ہے لیکن شرط ہے قیمتی ہو کے آنا۔ آپ سوچیں کہ آپ کا بچہ 7 سمندر پار بیٹھا ہے اور آپ کہیں کہ مجھے اس کو ابھی اپنے پاس دیکھنا ہے۔ آپ ابھی یہ سوچ رہے ہوں اور بچہ آپ کے پاس بیٹھا ہو، آپ نے کچھ سوچا ہو کہ مجھے یہ کھانا ہے اور وہ چیز آپ کے سامنے فوری آ جائے۔ ہیں ایسے ہوٹل دنیا میں کہ جہاں کھانا پیچھے کچن سے رکھا جاتا ہے، مشینیں چلتی ہیں اور اس ٹیبل پہ جہاں آرڈر لگا ہوتا ہے چیز پہنچ جاتی ہے۔ لیکن وہ جنت، آج تک کان نے جو کچھ سنا ہے جدید سے جدید، آنکھوں نے جو نئی سے نئی ٹیکنالوجی دیکھی ہے، اس سے بھی بڑھ کے اللہ کے محبوب کہتے ہیں کہ کسی بندے بشر کے دل پہ بھی وہ خیال نہیں اترا ہوگا جتنی جنت قیمتی اور حسین ہے، اور میں دیکھ کے آیا ہوں۔ تو ہمیں خود کو قیمتی بنانا ہے، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ انسان قیمتی کیسے ہو سکتا ہے۔ اچھا، قیمتی بنانے کے لیے خود کو دوسرے کو کم قیمت یا اس کی قیمت گرانا یا اسے کمزور کرنا یا اسے دھتکارنا پھٹکارنا ضروری نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی کہ پھل کی ریڑھی پہ آم، ادھر دسہری پڑا ہے، ادھر سندری پڑا ہے، ادھر مالدہ ہے، وہ آگے انور رٹول ہے، کچھ اس طرح کے جو بھی ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کے بارے میں کبھی کچھ بولا ہو، گرایا ہو؟ تو بھائی ہر بندہ اللہ کا ہے، بنایا ہوا اللہ کا ہے، اگر وہ خود اپنی قیمت نہیں لگائے گا تو باقی کیا کریں گے؟ خود کو قیمتی بنانا سیکھیں۔ کیسے؟ پہلا اصول قیمتی بنانے کا خود کو، کہ اللہ نے آپ کو بڑا ہی خوبصورت بنایا ہے، بھلے کسی بیوٹی پارلر نہ جائیں لیکن اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ خوبصورت بن کے آئیں، اور یہ ہمیں خود بننا ہوگا۔ اس کے لیے پہلی چیز، اور آج بڑے آسان نسخے جو شریعت نے دیے ہیں، بلغ ما انزل الیک من ربک، انہیں تھوڑا ساتھ لے کے جائیں۔ سب سے پہلے اپنی نیت کا قبلہ درست کریں۔ نیت کا قبلہ یہ کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ اپنا ذہن بنا لیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اس دنیا میں کسی مقصد کے لیے بھیجا گیا ہوں اور مجھے اس مقصد میں پورا رہنا ہے۔ مجھے دنیا بھی چلانی ہے، پیٹ بھی پالنا ہے، اللہ نے ذمہ داری لی ہے، لیکن اس نے ذرائع، اسباب، وسائل رکھے ہیں، لیکن میں نے اپنے رب کو نہیں بھلانا۔ جو بندہ رب کو نہیں نہ بھلاتا، نیت کا قبلہ درست رکھتا ہے، اللہ بھی اسے کبھی نہیں بھولتا۔ رب بندے کو تبھی بھولتے ہیں جب وہ خود بھول جائے۔ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اللہ صرف بھولتے نہیں بلکہ ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ بندہ اپنا آپ بھول جاتا ہے۔ مثال لیں، پانی بھی ہے، گھر کے اندر موٹر پمپ بھی ہے، ٹینکی بھی ہے، واش روم بھی ہے، صابن بھی ہے، شیمپو بھی ہے۔ کچھ لوگوں کو کئی دن منہ دھونے کا اور نہانے کا بھی اتفاق نہیں ہوتا۔ بڑے سارے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں، پوچھتا ہوں کیا؟ کہندے جی بال بچیاں دی ذمہ داری دے وچ سچ پوچھو تے اپنی پرواہ ہی نہیں رہی۔ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، رب نے اپنا آپ بھلا دیا، بندے کو خود بھی نہیں۔ تو سب سے پہلے نیت کا قبلہ درست کر کے آج سے یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے باوضو رہنا ہے۔
یہ دیکھنے میں بڑی معمولی سی چیز ہے، بڑی معمولی سی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسباغ الوضوء فی الصبرات، اسباغ الوضوء فی الصبرات، تم وضو کرو گرمی ہو یا سردی ہو، موسموں کا رب تو وہ ہے نا۔ سوچا تھا کبھی کہ جون میں شملہ بنا ہوا ہوگا؟ میں نے رات لوگوں کو کمبل لیتے دیکھا۔ وہ رب ہے، کچھ بھی بدل سکتا ہے۔ بڑے سارے لوگ اس موسم میں شمالی علاقوں میں ہوتے تھے اور وہاں گئے ہوئے ہیں، اور آج کہہ رہے تھے کہ یار اسی تے میں پیسہ لا کے آئے ہیں، اتنے ہی پڑے ہیں شمالی۔ تو یہ اس ذات پہ ہے۔ آپ کا باوضو رہنا، صرف وضو، موسم گرم ہے یا ٹھنڈا ہے، یہ آپ کر لیں، اللہ تعالیٰ بے شمار آپ کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ پتہ ہی نہیں چلتا، بندے سے غلطی ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی بات نہیں۔ ہم نے وہ لگایا ہوتا ہے نا ایک، یہ جانوروں کو جو خصوصاً اڑنے والے ہیں، مکھی مچھر وغیرہ، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور وہ پکڑ لیتا ہے، وہیں کڑچ کی آواز آتی ہے، فارغ، ماحول صاف رہتا ہے۔ بندے کا نا کھاتا اللہ صاف کیے رکھتے ہیں، اگر وہ باوضو رہتا ہے نا، باوضو صرف، اس کو مت سمجھیں کہ یہ معمولی کیس ہے، آپ رب کے لیے نیت کو صاف کر کے باوضو رہیں، بے شمار گناہ رب آپ کی طرف آنے ہی نہیں دیتا، اور جو پڑے ہیں ان کو ویسے ہی دھو دیتا ہے۔ سوچئے، برتن مانجنے سے صاف ہو جائے، بندہ ہاتھ بھی دھوئے، خلال بھی کرے، کلی بھی کرے، ناک میں پانی بھی چڑھائے، استنشاق و استنثار بھی کرے، چہرہ بھی دھوئے، آنکھیں بھی دھوئے، وہ اپنے بازو بھی دھوئے، سر کا مسا، کانوں کا مسا، پاؤں کو دھوئے، اگر بی بی کے برتن دھونے سے وہ صاف ہو جاتا ہے، چمک جاتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں تو تے آپ دھوتا ہے، اور میں نے کہہ کے دھلوایا ہے، تو نے دھو لیا ہے، تو تجھے چمکا دوں گا، یہی تیرا بیوٹی پارلر ہے، اور اسی وضو والے تیرے اعضاء کو کل قیامت کے دن جہاں جہاں کرے گا میں وہ جنت والا سونا پہنا دوں گا۔ سونا، یہ ہم قیمتی ہونا چاہتے ہیں؟ میرے خیال میں ابھی تلک ورلڈ میں گھوم کے دیکھ لیں، بڑی بڑی سونے کی کانیں ہیں، امیر لوگ ہیں، لیکن اس قدر امیر نہیں ہوئے جتنا وضو امیر بنا دیتا ہے اور قیمتی کر دیتا ہے۔ لہذا وضو ٹوٹ جانا بڑی بات نہیں، فطرتی عمل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس ہوا کے ذریعے ہمیں قائم رکھا ہوا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی، اور یہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ معیوب چیز نہیں، یہ فطرت کا حصہ ہے۔ ان سے پوچھئے جن کے پیٹ کی ہوا بند ہے۔ لہذا وضو ٹوٹتا ہے، وضو کیجئے، اور جب وضو کرے نا اس نیت سے کیجئے کہ میں نے جو ہی وضو کرنا ہے اللہ نے میرے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دینے۔ سر جی آپ لاری اڈے پہ پہنچے ہیں، چلیں لاری اڈا چھوڑیں، دور ہے، آپ اپنے گھر میں گاڑی کے قریب آئیں اور آپ کا ڈرائیور، آپ کا نوکر گیٹ کھول کے کھڑا ہو، کیسا لگے گا؟ کچھ فیل ہوتا ہے نا کہ یار میں کچھ ہے گا وہاں میرے ماشاءاللہ۔ اور اگر گھر کا گیٹ آپ کے لیے آپ کا ابو کھول کے کھڑا ہو، گاڑی کا استاذ کھڑا ہو، آپ سے بڑا کھڑا ہو، یارو پوری کائنات کے سب سے بڑے رب نے آپ کے لیے دروازے کھلوانے ہیں، میرے بندے تو آ رہا ہے، تم میرے لیے پاک اور صاف ہو رہا ہے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، میں واقعی پاک ہوں اور پاکیزہ لوگوں کو ہی پسند کرتا ہوں، تو پاک ہو گیا، اور پھر جنت کے دروازے کھل جانے ہیں انشاءاللہ۔ مت کہیں جی بھابی نے وضو کیتا تو صرف وہ جنت چ جاؤ، دیوبندی بریلوی شیعہ رہ جانا ہے۔ فیصلے اللہ کے ہیں، آپ کا ظاہر اور باطن صاف ہونا چاہیے۔ دوسرے کی ہوا نکال کے، دوسرے کو گرا کے، کمزور کر کے، گندا کر کے خود پاک ہوئے تو کیا ہوا؟ دوسروں کے بارے میں ذہن صاف رکھے، اخلاص رکھے کہ میں نے اپنے بہن بھائیوں کو، یہ انسان ہے، آدم کی اولاد ہے، میں نے انہیں جنت کے لیے تیار کرنا ہے۔ آپ دیکھیے
جب آپ کا ذہن دوسروں کے بارے میں صاف ہو جائے گا، نیت کا قبلہ درست ہو جائے گا اور آپ باوضو ہو جائیں گے، تو آپ کا رب صرف گناہوں کا کفارہ ہی نہیں بنائے گا، جنت بھی کھولے گا۔ اور جنت کیوں کھولتی؟ کسی گھر کے دروازے کھلے ہوئے ہوں، اندر جو کچھ ہے دسے گا کہ نہیں؟ باہر گلی والوں کو رب نے تیرے لیے جنت کے دروازے کھلے چھوڑ دیے ہیں، ہر وضو کے ساتھ کھول دیے ہیں، آرڈر لگا دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ شعور کی دنیا میں تو نے کبھی جنت جا کے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ باجی خواب دیکھنے تو برے نہیں نا، خواب تو، اور کچھ خواب کھلی آنکھوں سے دیکھے جاتے ہیں، اور میں کہا کرتا ہوں کہ کھلی اکھاں والے خواب ذرا ویکھیا کرو، یہ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں۔ بند آنکھوں سے جو خواب دیکھے جاتے ہیں نا، وہ رات کو ساتھ ہوتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے تو ساتھ نہیں ہوتے۔ اور اس میں اگر بہت اچھا خواب دیکھا ہو، کئی دفعہ میں نے اٹھ کے اپنے بیٹے کو دیکھا سرانے ہاتھ مارن ڈے، میں کہ بیٹا کی ہے؟ کہا بابا میں جب سویا تھا نا تو میرے سرانے کے نیچے اتنے پیسے پڑے تھے، وہ میں دیکھ رہا ہوں۔ اگلی رات جو سویا ہوا تھا، میں نے فجر سے کچھ پہلے پیسے رکھ دیے، لیکن اسے خواب ہی نہیں آیا۔ اب اس نے سرانے کے نیچے دیکھا ہی نہیں۔ تو میں نے پوچھا بیٹا آج نہیں خواب؟ نہیں بیٹا وہ بابا نہیں آیا ہوں۔ میں نے کہا یار مجھے لگتا ہے کہ وہ جو کل آپ کو خواب آیا تھا نا، تعبیر آج پوری ہوئی ہے، میں نے دیکھا ہی۔ کافی ساری چیزیں رب نے ہمیں دے رکھی ہیں، ہم دیکھتے ہی نہیں، ہم تکیہ اٹھاتے ہی نہیں، وہاں بھاگ رہے ہیں جہاں سراب ہے، جہاں دھوکہ ہے، جو متاع الغرور ہے، اور جہاں چین ہے، امن ہے، سرور ہے، قیمت ہے، دولت ہے، وہاں ہم کبھی گئے ہی نہیں، معمولی سمجھ کے، حقیر سمجھ کے۔ ایک شاعر گزرا ہے، وضو کرتے ہوئے دیکھا تو کہتا ہے ملا نا اے وضو نہیں کرن ڈیا، اے وضو دے بہانے ہاتھ مسلن ڈیا ہے کہ ہوراں کدوں لبنیاں نا۔ تو کر لے مذاق جتنے کرنے ہیں، جس کی ہیں اس نے کہا ایسے ہی آئے گا تو دوں گا۔ پھر تو بیوٹی پارلر میں تو جب دلہن تیار ہو رہی ہوتی ہے یا دولہا تیار ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں اس کا مذاق اڑایا کرنا، کیوں نہیں اڑاتا؟ پتا ہے کہ لڑکی والوں نے وعدہ کیا اس کی شادی ہو جانی ہے، تیرے رب کا وعدہ ایسے ہی ہے۔ سوچ کو اونچا کر، تعلق کو گہرا کر، اللہ کے ساتھ جڑ، چھوٹا سا کام کر، تو بہت بڑا قیمتی ہے۔ دوسری چیز، اپنے وجود کے اوپر تھوڑی توجہ دیں، صورت کے ساتھ سیرت نکھرتی ہے۔ میں آڑو کی مثال دے چکا ہوں، بے شمار پھل ایسے ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں۔ کئی لوگوں میں ویکھیا دوانے نو بھی لگے ہوندے نے اتنے ٹاکی مار، پالش مار۔ میں نے کہا کہ یہ کیوں؟ کہندا جی یہ جنہ مشکیا نظر آئے گا نا دوروں، اونا گڈی والے نو کھچے گا۔ میرے گاہ گڈیاں والے نے، عام بندہ نہیں، وہ تو ایڈا سائز ویکھے۔ تو اپنے آپ کو تیار کریں۔ دیکھیے کتنی سی بات، تیرے رب نے تیرے بال دے کے تجھ سے حجامت مانگی ہے، اور بڑے انداز میں محبوب کو کہا ٹنڈ کرا لو حج عمرے پہ، مجھے اچھا لگے گا، محبوب نے کروا لی۔ زلفیں رکھ لو، آپ نے رکھ لی۔ کانوں تک کر لو، کر لی۔ کندھوں تک لے آؤ، کر لی۔ درمیان میں سے مانگ نکالو، ان کو تیل لگاؤ، ان کو سنوارو، میڈیاں بنا لو، مجھے اچھا لگتا ہے۔ بنائیں آپ ساری، کھیلا کرے اپنے بالوں سے، کبھی خود کو ٹائم دیا کرے۔ خود کو ٹائم دینا بھی یہ اللہ کو ٹائم دینا ہے، بات یاد رکھیے۔ ساری زندگی تھے جنوں میں ملیا انہیں کیا یار بس نہ پوچھ، پتہ ہی نہیں لگا، ایک مکی رکھتے دوجی تیار۔ کب بچپن جوانی میں ڈھل گیا، جوانی بڑھاپے میں ڈھل گئی، کب آگے قبر آ گئی، اولاد پھر بھی کہتی ہے کچھ کیتا جے، نہیں ساڑھے لی کی کیتا جے۔ تو خود کو ٹائم دیا کریں، یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے اوپر بھی نظر، اور محبوب خود کو ٹائم دیا کرتے تھے۔ سادگی اپنی جگہ آپ نے چنی تھی، لیکن آپ نے میرے محبوب کی جسمانی ادائیں نہیں کبھی دیکھی، دیکھنی ہوں تو کبھی پڑھی ہے۔ تیل لگ رہا ہے، خوشبو لگ رہی ہے، مانگ کے اندر جو ہے وہ خوشبو بھری جا رہی ہے۔ آپ کے صرف پسینے سے ہی خوشبو نہیں آتی تھی، حالانکہ پسینہ خوشبودار تھا، لیکن پھر بھی اہتمام کریں اس چیز کا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پلکیں جتنی پیاری تھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور مدینے کا ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ میں محبوب کی زلفوں سے کھیلوں،
संवारूं। तो वहाँ बड़े बड़े लोग थे, लेकिन आपने ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, इसके साथ खेलने से मना कर दिया है। खिलवाड़ मत करें, तुम्हारे रब को ये करने से कीमती बंदा भी उसके चेहरे पे फिटकार पड़ जाती है। आप बन संवर के गए हूं, अच्छे से अच्छा सूट पहन के गए हूं, और आपका बॉस आपको कहे हुए आ की पाई, फील होगा कि नहीं होगा? हमारा स्पोर्ट्स डे था और एक प्रोफेसर साहब टोपी पहन के आ गए, स्टेट के थे। प्रिंसिपल साहब ने जब उनको देखा तो बोल उठे, प्रोफेसर साहब आज इन्हें मेहमान आने ने, अगे पिछे तुसी कदी नहीं, आ की सिर ते रख लिया आज। वो बेचारा पानी पानी हो गया, स्टाफ रूम में आके कहने लगा, पहले बैठ गया परेशान था, मैंने पूछा क्या हुआ है, कोई परेशानी है? कहता यार मैं अपने लू इन्ना बन संवर के साफ सुथरा होके लिबास बदल के तैयारी करके घंटा डूढ़ ला के मैं इत्थे पहुंचया, तो आउंदियां ही मैनू आ मत्थे ते लड़ गया। मैं क्या हुआ है? कहता टोपी क्यों पाई जे? मैं क्या फिर? कहता मैं ला के जेब च पा ली। मैंने नहीं पहनी हुई थी, मैं नंगे सर, लेकिन मेरे पास बहरहाल सेफ में होती थी, मैंने जाके निकाली और सर पे रख ली। हाजिरी के लिए ऑफिस गया तो कहने लगा जी प्रोफेसर साहब आ की है? मैं क्या की है? हुई यार मेहमान आने ने, ये मदरसा है। मैंने कहा सर आप बड़े हैं, कह सकते हैं, लेकिन आपको ये राइट किसी ने नहीं दिया कि आप मेरे लिबास पे उंगली उठाएं। अगर आपने मेयार बनाया है ना टाई को, तो मैंने कभी कुछ कहा नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि ये क्या है। आप जो पहन के अपने आप को बड़ा खूबसूरत समझ रहे हैं, मेरी नज़रों में ये मामूली सी के मजदूरों वाला लिबास है जो आपने पहना हुआ है। और आपको शायद इल्म नहीं है कि पैंट ये शर्ट अंदर क्यों दिलवाई गई थी, मशीन में ना आ जाए, मजदूर लोगों का लिबास था। मेरे मुर्शिद, मेरे इमाम, मेरे हादी, मेरे राबर, आप नहीं समझते कि मैं क्या हूं, लिहाजा मुझ पे उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं है। उसने इत्तेफाक जब मेहमान आया तो उसने सर पे अफ्रीकी टोपी रखी हुई थी, जो मेहमान खुसूसी था। जब वो आया तो वो प्रोफेसर साहब बड़े खिलखिला के हंसे, करीब से गुजरे प्रिंसिपल की कुर्सी का, कहने लगे हुण मामा इन्हों भी कुछ कहा। याद रखिए तेरे रब ने शोहरत के लिबास को पसंद नहीं किया। शोहरत का लिबास क्या है? रसूल सल्लम के पास एक औरत आई, कहने लगी अल्लाह के रसूल सल्लम मेरे शौहर की 2 शादियां, क्या मैं वो चीज मुझे शौहर ने दी नहीं होती, कपड़ा नहीं दिया होता, लेकिन मैं अच्छे से अच्छा पहन के दिखाने के लिए, टमकाने के लिए अपनी दूसरी यानी जो सौतन है उसको कहूं कि ये मुझे शौहर ने लेके दिया है? आपने कहा नहीं, ये शोहरत का लिबास तेरे रब को पसंद नहीं है, दिखावे का लिबास तेरे रब को पसंद नहीं है। और याद रखिए ये हम सिर्फ इसलिए बनवाते हैं मर्द या औरतें कि देखने वाला कहे क्या बात है, तीर कमान पूरे भार न लेके फिर दे। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म दे देते हैं, ये जिसने अपनी भवों को छेड़ा है ना, इस पे लानत उतारो, फिटकार दो इसको। रब भी लानते भेजते हैं, मलाइका भी, अल्लाह की मखलूकात भी। लान अल्लाहुल वाशिमाति वल मुस्तौशिमात। इसी तरह जिस्म पे टैटू बनवाना, यहां तिल बनाना, कुदरती तिल है अल्हम्दुलिल्लाह। वह शायर ने बड़ी खूबसूरत तर्जुमानी की है, गुरूर हूरों का तोड़ डाला, बना के माथे पे तिल काला। हाँ जी, कोई शक नहीं है, रब जा बना दे, उसे कौन पूछे। लेकिन मैं खुद गुदवाऊं, सुरमे भरूं, निशान लगाऊं, तेरे रब को नहीं पसंद। और सजदा करते हुए माथा काला हो जाए, जान के ना रगड़े हो। मैं अगले दिन एक जगह गया तो उत्थे बह के मत्था काला कराउण डे सी लोकी, वो बकायदा ना टैटू बनाते हैं, निशान बनाते हैं। मैं पूछे ये की? कहते यार उत्थे मुसल्ले ते रगड़ के बनाना बहुत औखा, झट लाउंदे बना देंदे, मुड़ के बंदा मेरा बहन उठण उन्हां लोगां 'च। कीमती बनाए, अपने आप को रब के सामने मलऊन ना बनाए। जिस्म की आज बात कर रहा हूं, इंशाअल्लाह रब ने
توفیق دی تو اگلی ملاقات میں ہم اللہ کی طرف سے منزل من اللہ چیزیں جو بندے کو قیمتی بناتی ہیں اور جو گھٹیا کر دیتی ہیں، دونوں کے تذکرے ہوں گے جیسے آج ہو رہا ہے۔ گھر میں اپنی بیٹی کو، بہن کو، بہو کو، بیوی کو، ماں کو یہ بات ضرور سمجھائیں کہ یہ بنانے سے بندہ قیمتی نہیں ہوتا، اللہ کی نظروں میں گر جاتا ہے۔ اور کیوں گرانا ہے خود کو؟ کیوں گرانا ہے؟ اگلی چیز، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام میرے اسوہ ہے، رول ماڈل ہے۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کانوں کی صفائی کیسے ہو رہی ہے وضو میں، ناک کی صفائی وضو میں، منہ کی صفائی وضو میں، مسواک بندے کو قیمتی کر دیتی ہے۔ عادت بنائیں، برش کریں، مسواک کریں۔ آپ سوچ نہیں سکتے معذرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع کیا تھا؟ آپ مسجد میں جماعت کی طرف بلاتے ہیں، لیکن ایک بندہ پیاز یا لہسن کھا کے آ گیا ہے، کہا فلا یقربن مصلانا، ساڈے لاگے تو بڑی دور دی گل ہے، مسجد دے لاگے بھی نہ لگے۔ گر گیا نا ریٹ۔ آپ آ رہے ہوں اور آپ کو کوئی ہاتھ کر کے کہہ دے تو پیچھے رہ، تو بس چ نہیں چڑھنا، تو گڈی چ نہیں بہنا۔ چار دوست گئے نہانے کے لیے، ایک کے کپڑے گیلے تھے، باقیوں نے چینج کر لیا، انہوں کہتے تو گڈی چ نہیں بہنا۔ وہ اتنے موڈ بنا کے بہ گیا، یار مینوں لے کے نال آئے ہو، ہن کی ہویا جے میں گلا، تہاڈی گڈی بہت قیمتی ہے۔ اب جب رب نے پیچھے کیا نا پھر بڑا دکھ لگے گا۔ یہاں تو نہیں فیل ہو رہا، لیکن سب لوگوں کے سامنے جب دھتکارا اور پھٹکارا جائے گا نا، اور قیمت گرے گی، ریٹ گرے گا، اس وقت کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ رو گے تو پھر رونے کی بھی کوئی قیمت نہیں پڑے گی۔ لہٰذا ان آنکھوں میں حیا کا سرما ڈالیں، عصمت ڈالیں، جو دل کرے ڈالیں، لیکن ان میں سے رب کے ڈر کا آنسو ضرور نکالیں اور رکھا کریں۔ بندہ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ آنکھیں پانی سے بھی دھوئی جاتی ہیں، ارکے گلاب سے بھی دھوئی جاتی ہیں، لیکن کبھی اپنی آنکھوں کو آنسوؤں کا غسل بھی دو۔ وَالرَّجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جب کوئی تیرا وارث نہیں بننا، رب نے سب میں سے آواز دے کے کہنا لے آؤ، تو آ جا۔ وہ ایک ہی کردا سی، اس میں کیا خوبی تھی؟ پتہ چلے گا کہ کتے کونے کھڑڑے لگ کے نا سائڈ تے ہو کے رو لیندا سی تے کہندا سی اللہ میں ماڑا واں گناہگار ہاں، انسان غلطیاں ہو جاندیاں نے، مینوں معاف کر دے۔ اس کی وجہ سے اللہ نے اس کو اتنا ریٹ لگا دیا ہے، قیمتی کر دیا ہے۔ اس آنکھ کے اندر حیا کا سرما اور ڈر کا آنسو ڈالیں۔ کل قیامت کے دن میں حدیث میں پڑھ رہا ہوں، اتنا روئیں گے مجرم، اتنا روئیں گے جہنمی، اتنا روئیں گے جہنم میں، ان کے آنسو خشک ہو جائیں گے، آنسو خشک ہو جائیں گے۔ بعض چیزیں آپ کو پتہ ہے، دھوپ ہر چیز کو خشک کر دیتی ہے کہ نہیں کر دیتی؟ کرتی ہے نا۔ ایک شے ہے جڑی نہیں خشک کر سکتی بلکہ ودی ہے، دھوپ نہیں کر سکتی اسے خشک۔ میں نے بڑی بڑی دفعہ ڈال کے دیکھا ہے دھوپ میں، اور شدید ترین 22 جون کی دھوپ میں ڈال کے دیکھا ہے، وہ خشک نہیں اور گیلا ہو گیا۔ کیا بھلا؟ پسینہ، پنڈا۔ یہ دھوپ نہیں خشک کر سکتی اور نکلتا ہے۔ جہنم کی آگ آنسو خشک نہیں کر سکتی، لیکن شرمندگیوں سے رو رو کے پانی ختم ہو جائے گا، پھر پیپ اور خون آنے لگے گا، اور اس قدر بہے گا، زہریلا ہوگا، جہاں بہے گا وہاں پہ بڑی بڑی کھائیاں، نالیاں اور دریا بن جائیں گے، خلیج اور سمندر بن جائیں گے۔ آنسو بہیں گے جہنمیوں کے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان میں بحری بیڑے بھی کوئی چلانا چاہے تو وہ چلا لے گا، لیکن ان کی ویلیو نہیں ہوگی۔ کسی کے ایک آنسو پہ ہزاروں دل دھڑکتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہیں کہ ایک آنسو کے اوپر بھی اتنا ریٹ لگ جاتا ہے، اور کہیں پہ جو ہے وہ دریا بہا کے بھی کوئی قیمت نہیں پڑتی۔ تو اپنے آپ کو قیمتی بنانے کے لیے کبھی رو لیا کریں۔ دل بہت سخت ہو گئے، بڑے سخت ہو گئے ہمارے دل۔ ہمیں تو مرنے پہ بھی رونا نہیں آتا، لوگ مرے ہوئے ہوتے ہیں، ہم گلی کے کونے تلک کہکے لگاتے آتے ہیں، اور جب کوئی ان میں سے نظر آ گیا تو پھر ہماری کوکیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم بہت بڑے ایکٹر ہیں، اداکار بن گئے ہیں، اور اداکاروں کا ریٹ اللہ کی نظر میں کچھ نہیں ہے۔ آگے چلیے،
नाक को कीमती बनाने के लिए मैं भी जिक्र कर रहा था खुशबू। महबूब ने क्या कहा, जो लहसुन और प्याज खा के है, हराम नहीं है, दोनों हराम नहीं है, लेकिन कहा जिस चीज से फरिश्तों को तकलीफ होती है, इंसानों को होती है, फरिश्तों को भी होती है। मिसवाक करें, इसका ताल्लुक नाक के साथ है। अल्लाह ने शायद मुंह रखा ही नाक के साथ इसीलिए, या नाक को मुंह के साथ किसी और पासे भी तो लाया जा सकता सी ना। क्या ख्याल है कि कम अज कम, लेकिन हम ऐसे लोग हैं कि हमें अपनी स्मेल तो आती नहीं है, दूसरे पे चढ़ के बात करेंगे और करीब बदबू आ रही होगी। और कुछ ऐसे भी खुश नसीब हूं को जानता हूं कि जिन्होंने जिंदगी में कभी मिसवाक करके देखी नहीं है और बबोले उठ रहे होते हैं। भाई अल्लाह के लिए अपने आप को कीमती बनाएं। सुनिए मिसवाक करने से क्या होता है। अस्सिवा को, ये सुनन नसाई की हदीस है, अस्सिवा को मितहरतुन लिल फमी व मर्दातुन लिर रब। मितहरा मिफआला, ये एक ऐसा आला है कि जिससे अल्लाह मुंह को पाकीज़ा बना देते हैं, साफ कर देते हैं। व मर्दातुन लिर रब, और ये ऐसी चीज़ है इससे रब बंदे से राजी हो जाता है। मिसवाक पड़ी हो किकर दी, टाली दी, सुख चैन दी, किसी भी दरखत दी। लोकी कहन गया कि रसूल सल्लम कहते हैं अगर मैं अपनी उम्मत पे मुश्किल ना समझता तो मैंने हर नमाज और हर वज़ू के साथ कहता मिसवाक करो। लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाकी इंद कुल्लि सलाह। अरब में आप लोगों ने देखा होगा जेब में छोटी सी मिसवाक होती है, जब जमात के लिए खड़े होते हैं तो शुरू हो जाते हैं। इससे ना बंदे का रेट बहुत बढ़ता है। बवासीर ख़त्म होवे या ना होवे ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ नहीं पता, लिखिया फजाइल च मिसवाक दे कि छोटी मिसवाक ना होवे एडी एक लम्मी होवे, इसलिए वो बेचारे एडियां लम्मियां बना के रखियां होंदियां उन्होंने, वो ना जेब में आती है ना हाथ में आती है। तो मैंने एक बुज़ुर्ग से पूछ लिया, वो मैंने काटी हुई थी, छोटी पकड़ी हुई थी, कहते दी छोटी मिसवाक नहीं करी थी। मैंने कहा क्यों? कहते जी बवासीर हो जाती। ये कोई हकीकत नहीं है। जो फ़ज़ाइल किताबुल्लाह ने बताए हैं, सुन्नत रसूलिल्लाह ने बताए हैं, मुनज़्ज़ल मिनल्लाह है। अपनी आदत बनाएं। मिसवाक रखना मुश्किल है? कोई सोचें, मुश्किल नहीं है। पता तब चलेगा जब क़यामत के दिन इसका रेट लगेगा। रब राज़ी, अल्लाह आप मेरे साथ इतने राज़ी क्यों हैं? यार तू मिसवाक करदा हुंदा सी। मुमकिन है आप कहें छोटियां छोटियां गल्लां दसन डे, एडे एडे वड्डे हक मारे ने असीं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ हल हो जाएंगे जी। मैंने पहले बताया है कि वुजू करने से तेरा रब बड़े बड़े गुनाहों का कफारा बना देता है। आगे चलिए, अपने आप को कीमती बनाना है तो अपने नाखून काटें और घर में बच्चों को इसकी तरगीब दें। लंबे नाखून, इनसे रब राजी नहीं होता। दुनिया तो राजी हो जाए, शायद कोई देख के दांत दे दे, दांत दे दे। मेरा बेटा बीमार था तो वो जो ऊपर लगाते हैं ड्रिप के लिए बरनैवला, तो वो खुल नहीं रहा था नरस, नाखून लंबे थे। तो मुझे कहती है अंकल ज़रा खोलना। मैंने खोला तो हैरानगी हुई कि काम क्या है, शोभा क्या है और उसके तकाजे और डिमांड क्या है, और हमने अपने आप को बनाया क्या हुआ है सिर्फ 2 मिनट की दाद के लिए, लोगों के बल्ले बल्ले के लिए। तेरा रब नाराज होता है। अगर नाखून लंबे रख के हुस्न होता तो फिर जानवर हमसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत थे, चुड़ैलें हमसे कहीं ज़्यादा हसीन होती। उम्महातुल मोमिनीन, मेरे नबी की बीवियाँ, मेरे पैगंबर की बेटियाँ, वो अहले बैते अतहार, उनके भी नाखून, बच्चों के भी नाखून, बड़े जवानों के भी। और आपने कहा यह फितरत है, और फितरत में अपने आप को महंगा बना के सफाई, जरासीमों से तो आप बचेंगे ही, और बड़ा कुछ अल्लाह ताला अता करेगा। इसी तरह अपने आप को आदत बनाएं कीमती बनाने के लिए। बगलों के बाल, बेटा हो, बेटी हो, बुजुर्ग हो, मैंने अक्सर देखा है बुढ़ापे में जाके ना बड़े सारे लोग अपने आप को ढीला छोड़ देते हैं। चल यार हुण केड़ा कोई सानू किसी ने पसंद करना। मुच्छां दा भी बुरा हाल, वालां दा भी बुरा हाल, ना हजामत ना कोई कटिंग,
ظاہر کا یہ حال ہے تو باطن کا کیا ہوگا؟ لے پوت ہوں مینوں کیڑا کسے پسند کرن آنا، وہ بابا جی رب تے پسند کردا نا، ہوراں تے بھائیاں نے، دنیا والے جواب دے گئے نا، رب نے تو نہیں دیا۔ بغلوں میں پسینہ ہے، بال ہیں، گندگی ہے، غلاظت ہے، جوئیں پڑی ہوئی ہیں۔ وہ نہیں یار، مومن بڑا نفیس ہوتا ہے، مومن نجس نہیں ہوتا، مومن رب کو ماننے والا ہوتا ہے۔ لہٰذا اپنے ظاہر کی صفائی، جسم کی صفائی، اور وہ ایریاز جو نو گو ایریا ہیں جہاں دوسرے کی نظر نہیں جاتی، رب تو تیرا جانتا ہے نا، اس کی ایک لمٹ رکھی ہے۔ بہت زیادہ مجبوری ہو تو 40 دن۔ میں نے نا ایک دفعہ درس دے رہا ہوں، اور درس یہ تھا کہ حدیث پہ عمل کرے۔ اللہ جزا دے اہل الحدیث کو، خیر ان کی ہم نے خود ٹریننگ کی ہے، تربیت کی ہے۔ میں جب فارغ ہوا نا درس سے، تو بابا جی نے مینوں ایک پڑھیا تو کہندے تھوڑی سائڈ تے آ لے گئے، کہندے پوت آ جڑا سانوں اینا سارا سمجھایا ہی نا، کوئی تھوڑا جہا آپ بھی ویکھ لے، مچھاں تیریاں کنیاں ودیاں نے۔ میں نے رب کا شکر ادا کیا، اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے یہاں پیری مریدی کے چکر میں اور ادب کے اندر جو مرضی کری جائے وہ میری جماعت میں نہیں ہے۔ میں کہا جی اگر معافی مل جاوے تو ایک گل عرض کراں چھوٹی جی؟ کہندے جی۔ میں کہا تسی جو کیا 100% صحیح ہے اور ایویں ہی ہے، میری غلطی ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ 40 دن سے زیادہ نہیں جانا چاہیے، 40 دن کی اجازت ہے۔ میں نے مونچھے کاٹنے کے بعد نا 40 دن رکھ کے دیکھی ہیں کہ کم جاندہ کتنے ہے، اگر کوئی مجبوری کے تحت بندہ، تو اس لیے اتنے بڑے ہیں، اور ابھی 7 دن باقی ہیں۔ کہندے لے شاواز، پھر 7 دن ہی تو کم بہت دور چلا جانا۔ یار کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بزرگ کو اچھا نہیں لگا، حالانکہ ان کا آرڈر نہیں ہے، آرڈر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، شریعت تو ان کی ہے۔ وہ رب جس نے آرڈر دیا ہے، جب ہم اس پہ توجہ نہیں کریں گے تو کیسا لگے گا؟ پاجی مالی نے جو کیا ہوئے بھی تو ہر 2-3 دن تو بعد گھا کٹ دینی ہے، تو زیادہ ہفتہ کڈے، تو جے وہ 4 دن اتنے پا دے تو ٹینشن ہوئے گی کہ نہیں؟ تسی باغ دے مالک ہو، تو جیڑا پوری کائنات دا مالک ہے اس نے بھی تو کچھ کہا ہے۔ اپنے بچوں کو تربیت میں یہ بات سکھائیں، ان کے لیے سامان رکھیں، ان کو پڑھائیں کہ بیٹا یہ فیشن نہیں ہے، وگرنہ وہ وہاں سے سیکھیں گے جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، وہاں سے سیکھیں گے، کیونکہ دنیا سر سے لے کے پاؤں تلک اپنے آپ کو ننگا کر کے باقاعدہ فلما کے بہت اچھے رزلٹ کے ساتھ ایک ایک انگ دکھا رہے ہیں کہ اس کو حسین کیسے بنانا ہے۔ تو اسی شرماندہ کدی دھی پتر نال گل ہی نہیں کیتی، پھر وہ جہاں سے پڑھتے ہیں اپنے وجود کو ویسے بناتے پھریں گے، ڈیزائننگ کرواتے پھریں گے، تو اس کو پہلے بتا دیں کہ میرے مرشد نے، میرے ہادی نے، میرے رحمت نے، میرے رب نے یہ حکم دیا ہے، زیر ناف بال۔ ہم سکھ نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اور میں نے ایک سکھ سے پوچھا تھا، بلکہ لاہور میں ہی ملا، ہماری کانفرنس ہو رہی تھی مینار پاکستان میں، اور میں اس وقت کچھ بہت زیادہ میچیور نہیں تھا، تو ماشاءاللہ وہابی امڑے ہوئے ہیں، لمبی لمبی داڑیاں ہیں، تو میں نماز کے لیے شاہی مسجد میں چلا گیا۔ اس سے پہلے ایک ٹیمپل سا آتا ہے، وہاں کافی سارے بزرگ کھڑے، سکھ کھڑے تھے، انہوں نے پگڑیاں باندھی ہوئی۔ کہندے پتر یہ سامنے کون آ؟ میں کہا جی کوئی تواڈے ورگے ہی نے۔ کہندے نہیں اسی تا گرو دے سکھ ہاں، خالصے ہاں، یہ کون آ؟ میں کہا یہ کوئی توحیدی خالصے ہونے ہیں، یہ وہ جٹے ہیں۔ کہندا پت مینوں ایک گل دی بڑی حیرانی ہون ڈئی۔ میں نے کہا کیا؟ کہندا انہاں چ کافی سارے دوجے بھی پھردے ہیں۔ وہاں جو جملے تھے تو وہ سادگی میں، لیکن وہ جملے لے کے ڈوب گئے جب انہوں نے کہا کہ اسی پت جسم تے کسے بھی جگہ تو وال نہیں منی دا، کٹی دا نہیں۔ پہلے مجھے نہیں پتا تھا ان چیزوں کا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہندے ہمارا بابا گرو جو تھا نا، ننکانے سے ادھر جہاں آج کل وہ سارا میٹر بنا ہوا ہے، جنگل تھا، اتنے ٹر گیا تو بابے نو نہ کوئی استرا لبا، نہ بلیٹ لبا، نہ کوئی چوری کوئی چیز، بال کٹن دے وہ وال ود گئے۔ انہاں نہیں سانوں کہا کہ تسی بال وداؤ تے رکھو، اسی شرم دے مارے
کہ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਵੜ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਟਵਾਈਏ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਿੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ 6 ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਰਜਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਤਰਕੁਲ ਲਿਆ, ਵਾਫੁਲ ਲਿਆ, ਅਰਖੁਲ ਲਿਆ, ਅਰਜੁਲ ਲਿਆ, ਵਫਿਰੁਲ ਲਿਆ, ਕਫਿਰੁਲ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਉਣ دو। تو جو چیز تیرے رب کو پسند ہے وہ آپ پسند کریں، آپ قیمتی ہو جائیں گے۔ داڑھی سے بندہ اس لیے قیمتی نہیں بنتا کہ یہ لائسنس ہے، نہ حج لائسنس ہے نہ نماز لائسنس ہے۔ میں نے اسے یونیفارم سمجھ کے پہنا ہے کیونکہ میرا اسٹوڈنٹ جب یونیفارم پہن کے بیٹھا ہوتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے، اور جب اس کے خلاف جاتا ہے تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ پرسوں میرا بیٹا ہی میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہے، میں کہ یار تیرے ٹیچر پوچھ دے نہیں آ کی کیتا یونیفارم نال؟ کہتا بابا وہ میری نا سانس بند ہوتی ہے، گرمی مجھے زیادہ فیل ہوتی ہے تو میں نے سر سے کہہ کے اجازت لی ہوئی ہے کہ میں نے ٹائی نہیں لگانی۔ میں کیا ٹائی دا تو چلو ٹھیک ہے، تو آ جڑے بٹن کھلے ہی بدماشاں ہوئے کی ہے؟ کہتے بابا آپ کے ہوتے ہوئے ہم بدماشی کر سکتے؟ اب فیصلہ بادی ہے وہ بھی۔ تو اس کے ایک جواب میں 2 جواب تھے۔ خیر سمجھایا کہ بیٹا بے شک ٹیچر نے اجازت دے دی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن یونیفارم ایک نظام کا حصہ ہوتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ جب تیرے رب نے اسے یونیفارم بنایا ہے تو آپ کیوں نہیں لیتے بھائی؟ وہ نہیں جی بندہ ادھے نال تھوڑا جا سونا لگتا ہے۔ میں رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر داڑھی کے بغیر مرد خوبصورت لگتا نا تو جو رب عورتوں کے چہرے پہ بال نہیں آنے دیتا وہ میرے محبوب کے چہرے پہ کبھی بال اگنے ہی نہ دیتا، نہ اگنے دیتا۔ کتنا قیمتی ہے یہ بال پتہ اس وقت لگے گا جب حضور کے سامنے چہرہ لے کے جانا پڑے گا۔ کہا تھا غالب نے کس منہ سے کعبے جائے گا؟ مجھے سب سے زیادہ شرمندگی صرف اس بات پہ ہوتی ہے کہ میں کس منہ سے حضور کے سامنے کھڑا ہو کے پانی کا جام لوں گا۔ بس کوئی چیز دنیا میں آپ سے کینچی اس طرح نہیں چھڑوا سکتی، نہ دنیا کی کوئی حکومت چھڑوا سکتی ہے، نہ کوئی طاقت نہ پاور چھڑوا سکتی ہے۔ اگر پیچھے ہٹائے گی تو صرف وہ شرم اور حیا اور لحاظ اور پاس ہے کہ میں نے رب کے سامنے تو کھڑا ہونا ہے۔ اتنے جا کے سارے شوق پورے کر لیا جے۔ 33 سال دی عمر ہونی ہے تو داڑھی کوئی نہیں ہونی۔ کی خیال ہے اتنے 33 سال سر جی یہ نہیں مینوں پتا عمر اینی ہونی جے، باقی رہ گیا داڑیاں ہونیاں کہ نہیں ہونیاں، رب جس روپ میں بھی رکھے ہم راضی ہیں۔ قیمتی اپنے آپ کو، پاؤں کے ناخن، یہ تو تھا ظاہر۔ اور آخری بات کروں، باطن میں نا اپنا من صاف رکھا کرو۔ جو اندر بت پالے ہوئے ہیں نا دوسروں کے لیے، یہ بت نکالے آج بڑے بت پال لیے ہم نے۔ میں بتوں کی مثال دیتا ہوں، ہماری کسی نیک ترین جگہ کی بات کر لیں، عام دنیا داری کو تو چھوڑ دیں، دنیا میں سب سے بہترین خطے مسجدیں ہوتی ہیں، مسجدیں۔ وہاں جو انتظامیہ میں صدر صاحب ہے نا، پوری جماعت ٹھڈوں انہوں دے خلاف ہوں ہے، میں اکثر نوٹ کیتا۔ اور صدر بنیا سانو پتا کی ہے، ایویں ٹرسٹی بنیا مزید تے اپنا ٹیکس ٹکس۔ یہ جو بت ہے نا نکال دیں اللہ کے لیے، پتہ نہیں وہ بندہ اللہ کے یہاں کتنا قیمتی ہو، کتنا قیمتی ہو۔ میں ایک مسجد میں تھا تو مجھے دوست کہنے لگے جی یہ صدر جڑا نا سود کھاندا، اسی نہیں آج تک کدے کرو ٹوکا کھادا۔ مجھے ایک دن ملے صدر صاحب، بڑا بھاری بھرکم جسا، کہنے لگے یار میں تو ہے حرام کھان والا بندہ، ساری جماعت مینوں ادا ہی کہندی، نہیں تو میں تہاڈی دعوت کرنی سی۔ میں کہ یار تو میری دعوت کر پر کسی حلال شے نال کر لیں۔ کہندا کی مطلب؟ میں نے کہا تیرے پاس راس ہے نا، فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، راس المال تو ہے نا، اس میں سے کھلا۔ نہیں جی یہ باقی تو نہیں کھاندے سارے، یہ تو کہندے یہ گھروں نہیں کھانا، سود لیندا۔ میں کہ سود لینا نہ لینا یہ تیرا ذاتی میٹر ہے رب نال، مینوں تو لگا کھانا کھواؤن دعوت قبول کرنا میرا، تو کہن ڈیا تو ٹھیک ہے بسم اللہ حلال چو پکا لیں۔ کہندا جی واقعی؟ میں کہ ہاں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پوری جماعت کے بڑے بڑے سرکردہ لوگ جو اس کے گھر سے کھانا نہیں کھاتے تھے
مجھے باتیں کرنے لگے، تسی بھی؟ میں کہا جی میں نے اندر بت نہیں پالے ہوئے کینے کے، بغض کے، حسد کے، کہ ٹھا منہ پہ مارو اور برابر کر کے رگڑ دو۔ جب کھانا شروع ہوا میں نے ان کو پہلے ہدایات کی تھی کہ آپ نے بنانا کیا ہے، قوم آئے گی انشاءاللہ بلواؤں گا، بلوائے، بٹھایا، میں نے کہا جناب اس نے اپنے راز سے حلال سے آپ کو کھانا کھلایا، کھائیے، نہیں ہے لقمہ حرام، لیکن جیڑے کو دل چ بت شوت نے نا، بغض کینے حسد دے، وہ ذرا کڈو، صاف کرو، چٹنی چ مکھی پہ جائے نہیں جے کھاندے۔ اللہ نے اس کو ایسی شرم دی، پتہ نہیں اس دعوت میں ہی وہ بندہ بدل گیا، کاروبار ہی چینج کر لیا اس نے۔ یار یہ رب ہے، کب کس کو بدل دے۔ مسجدوں کے اندر ہمارے یہ حالات ہیں کہ ایک خطیب کی دوسرے خطیب سے نہیں بنتی، ذہن بنا کے رکھا ہوا ہے، یہ ایویں ہی بقیت السلف بڑھیا ہے، ایویں ہی ولی کامل لکھایا جاندہ ہے، میں جاننا ہے نو۔ او بھائی تم کیا جانتے ہو؟ کچھ نہیں جانتے۔ ادھر تم نے اس کے بارے میں رائے قائم کی ہے، ادھر وہ جا کے رب کے سامنے گر گیا ہے، اللہ نے اسے منیبین میں شامل کر لیا، تیرے کاغذوں میں وہ ابھی بدکار کا بدکار اور برے کا برا ہے، تو کہاں کا رہ گیا؟ میں نے اکثر مسجدوں میں دیکھا ہے امام کی، قاری صاحب کی اور خطیب کی آپس میں نہیں بنتی۔ وہ بھائی تیری اپنی فیلڈ، اس کی اپنی فیلڈ۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں آج تک کسی مسجد کے کسی قاری صاحب کے بارے میں میرے دل میں میل آنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کا کبھی خیال بھی نہیں آیا۔ یار وہ اتنا عظیم آدمی ہے، وہ لیڈ کرتا ہے، اس کی اپنی لائف ہے، اس کی اپنی فیلڈ ہے۔ میں ممبر کی حد تک ہوں، خطیب ہوں، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی کسی قاری صاحب نے مجھے آ کر کے کسی حوالے سے کوئی اونچ نیچ میں۔ یار جب ہم کسی کے ٹریک میں داخل ہوتے ہیں تو دوسرا پریشان ہوتا ہے، اپنے ٹریک میں رہیں، اپنا کام کریں۔ اور بڑے سارے خطیبوں کو میں نے دیکھا انتظامیہ کا توا لگا رہے ہوتے ہیں اور انتظامیہ ان کو رگڑ رہی ہوتی ہے۔ یہی حال ہمارا سیاسی طور پہ چلا گیا ہے، ہر تنظیم یہ سمجھ رہی ہے کہ میں پاک پوتر، نہاتی دھوتی صاف ستھری، تو باقی سارے گندے۔ او بھائی قیمتی بنے، کچھ کر کے دکھائیں، دوسروں کے لیے لفظ اچھے چنیں، زبان پکیزہ، سوچ پکیزہ، ان سے کے لیے ہدایت کی دعا کریں، رحمت کی دعا کریں۔ اگر کوئی گرنے لگے تو اس کو یہ کہتے ہیں مزید دھکا دیتے ہیں، یا اس کی اس وقت ویڈیو بنانے لگتے ہیں، یا بسم اللہ کر کے ہاتھ پکڑتے ہیں، وہ انداز ہی ختم ہو گئے ہیں۔ تو اپنے اندر یہ بغض، نفرت، حسد، کینہ یاد رکھیے، جب چسکا پڑ جائے نا لوگوں کی باتیں سننے کا، زبان چغل خور ہو جاتی ہے، کان غیبت حسد سننے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور دلوں کے اندر پھر اتنی گندگی بھرتی ہے کہ وہ منجمد ہو جاتے ہیں، کسی کے لیے کھلتے ہی نہیں، دیکھ کے ہی تنگ ہونے لگتے ہیں۔ اور جب دل تنگ ہو جائے تو پھر جو مرضی ہو جائے، چہرے پہ منافقت تو ہو سکتی ہے، اندر کا اصل کا پیار نہیں کبھی ایک دوسرے کو ملتا۔ اس لیے اپنے آپ کو قیمتی بنائیں، دل بھی صاف رکھیں، ظاہر بھی صاف رکھیں۔ اگلے موضوع میں ہم انشاءاللہ کتاب اللہ کی طرف سے، سنت رسول اللہ کی طرف سے بڑے قیمتی نسخے جس سے بندہ قیمتی ہو سکتا ہے وہ پڑھیں گے، اور اس پیغام کو لے کے اپنے دوست احباب تک، بیوی بچوں تلک، اہل و عیال تلک سادے لفظوں میں بیٹھ کے انشاءاللہ پڑھیے، پڑھائیے گا۔ آپ کے بارے میں بھی کئیوں کے ذہن صاف ہو جائیں گے، اور آپ کے بھی کئیوں کے بارے میں ذہن صاف ہو جائیں گے۔ اللہ آسانی کرے۔ اور یہ بات یہاں کہتے ہوئے تھوڑا شرما بھی رہا ہوں، گھبرا بھی رہا ہوں، اگر اللہ کے گھر صاف نہیں نا تو پھر کوئی جگہ صاف نہیں۔ طہارت صرف میرے لیے نہیں کہ میں بے وضو، یہ جو صفحے ہوتی ہیں نا، اگر یہاں سجدہ کرتے ہوئے خس و خاساک اور گرد و غبار چڑھ رہا ہے نا تو پھر سمجھ لیں کہ طہارت ہم نے کچھ اور ہی مفہوم سمجھ لیا۔ جوتا تو روز پالش ہے، میں ہفتے کے بعد آ کے ممبر کو سب سے پہلے دیکھتا ہوں، جو ہی صاف نہیں ہوتا، مٹی پئی ہے، کرسی صاف نہیں ہے، بیٹھنے کی جگہ صاف نہیں ہے، یہ والا حصہ پتہ نہیں زندگی گزر گئی ہوگی کہ اس کو کبھی ٹیشو لگا ہوگا۔ یار یہ ہمارا حصہ ہے، یہ ہمارا وجود ہے۔ گھر میں روزانہ ڈسٹنگ، روزانہ صفائیاں، اور جو اللہ کا گھر ہے نہ وہاں کبھی آپ آ سکے نہ میں آ سکا۔ خادم جو ہے وہ ایک حد تلک بیچارہ کوشش کرتا ہے، اس کے بعد اللہ حافظ ہے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے گھر سب سے پاکیزہ جگہ ہوتے ہیں، اور یہ انبیاء کا مشن ہے، انہیں کہا گیا تھا کہ ان کو پاکیزہ رکھنا ہے، صاف ستھرا رکھنا ہے۔ اور میں کانفرنسوں پہ جاتا ہوں، سال کے بعد ہوتی ہیں، آپ یقین کریں سامنے جو ٹیبل رکھی ہوتی ہے، جہاں ہم نے پاؤں رکھنا ہوتا ہے، یوں لگتا ہے کہ یہ ٹیبل جس گھر سے آیا ہے انہوں نے زندگی میں کبھی ڈسٹنگ کر کے ہی نہیں دیکھی۔
صوفہ لگایا جاتا ہے، فرنٹ بڑا خوبصورت ہے اور پیچھے جالے لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو ایسے نہیں ہے. بڑے سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے گھروں میں بڑے صاف ستھرے، لیکن جیڑی شونی ہے بیڈ تھلے تو دو، اور کبھی جھانک کے دیکھے نیچے تو اللہ حافظ ہے. ایسے نہیں ہوتا. اپنے ماحول کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں گئے تو کہا جتنے صحن ہیں نا جھاڑو دیا کرو. یہودی بڑے پریشان ہوئے. آپ نے کہا یہ لوگ صفائی نہیں کرتے گھر کے فرنٹ کی، گھر کے اندر ہی صرف کرتے ہیں، باہر کوڑا یوں پھینک دیتے ہیں. میری امت ایسے نہیں کرے گی. تو اسی ماشاءاللہ روزانہ رات نو میں کسی بھی بازار سے گزروں، لیٹ گزرتا ہوں، دکانیں بند ہوئی ہوتی ہیں، ان والوں نے ادھر شاپر پھینکے ہوئے ہوتے ہیں، ان والوں نے کوڑا ادھر پھینکا ہوتا ہے، انہوں نے جھاڑو دے کے ساڈے منہ تے انہوں نے ادھر تے اسی ادھر ملیا ہوندا ہے. اور ماشاءاللہ کئی دفعہ اتفاق ہوا ہوگا بیبیوں نے پیمپر جو ہیں وہ پھینکے اوپر سے باہر گلی چ کسی دے الحمدللہ میک اپ ہو گیا. ہم ایسے نہیں ہیں. ہم بہت خاص لوگ ہیں، قیمتی ہیں. اللہ ہماری سوچ کو پاکیزہ کر دے، فکر کو پاکیزہ کر دے، اور یہی آج کی دعوت تھی. اللہ قبول کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو اسی طرح حضرت مولانا حافظ بلال اسلم صاحب کا بیان ہوئے گا، اور انشاءاللہ کل ہماری جماعت بھائی اصغر صاحب رحمانیہ مسجد سدھو پورہ لے کے جائیں گے، اور اتوار کو عثمان مسجد قادر آباد غلام آباد لے کے جائیں گے. تو میرا بھائی اصغر کی اہلیہ بیمار ہے، سب ساتھی دعا فرمائیں اللہ پاک اس کی اہلیہ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کو صحت تندرستی. بھائی اصغر صاحب کی اہلیہ. کھانے سے منع نہیں کیا، کچھ فتوے دل سے پوچھا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسمیل کی وجہ سے اس سے روکا ہے. اپنی عادت ہے کہ ہم عشاء کے بعد کھا لیتے ہیں، پہلے تھوڑا پرہیز کرتے ہیں. میں نے اس حوالے سے یہ ایک واقعہ بھی سنایا تھا، آپ لوگوں کو شاید یاد ہو کہ میری شادی میں سے ایک ہفتہ رہتا تھا تو عربی مہمان آئے ہوئے تھے، تو ہم سلاد کھا رہے تھے ظہر کے بعد، تو کہنے لگے کھالا جنہ پیاز کھانا ہی مڑ کے تینوں کسی نہیں کھان دینا. تو اگر دنیا میں ایسے ہے تو اللہ کے ہاں بھی تو کر لیں احتیاط، کوئی حرج نہیں. سلاد میں اور بہت سی چیزیں وہ داخل کر لیں، اس کو ذرا بعد میں لے لیں. اور میں نے ایک دفعہ اس سوال کا یہی جواب دیا تو کہنے لگا جی رات نو پھر بڈھی غصہ کر دی. میں کہ او عشاء تو بعد کھانا منع ہے کیونکہ بیگم غصہ کرتی ہے. حضور کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے ویکھی جائے گی. آنی تو نال والے نوں آنی، مینوں تو نہیں آن ڈئی. جی خوبصورت سوال ہے. تحیت المسجد کا کوئی ٹائم نہیں. جو یہ ممنوع اوقات ہیں نا نماز کے، وہ کسی ایسی نماز کو شروع نہیں کیا جائے گا جو نوافل کی شکل ہے. مثلا اگر فرض رہتے ہیں تو سورج غروب ہونے والا بھی ہو تو تب بھی پڑھ لی جائے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر ایک رکعت بھی مل گئی اور باقی 3 سورج غروب ہوتے ہوئے پڑھی گئی تو اثر مل جائے گی. اور فجر کا بھی یہی ہے، سورج طلوع ہوتے ہوئے. یہ سببی نماز ہے تحیت المسجد. اکثر لوگوں کو پتہ نہیں. جب مسجد میں آتے ہیں تو مسجد کا گفٹ دیتے ہیں. جب کسی کے گھر جائیں تو کوئی نہ کوئی گفٹ لے کے جاتے ہیں. اللہ نے کہا ہے میرے گھر آؤ تو گفٹ لے کے آنا، اور وہ ہے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھو. جمعہ کا خطبہ بھی ہو رہا ہو تو تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اٹھ کے 2 رکعت پڑھے تحیت المسجد. تو یہ عام ہے. اس کا بہرحال 2 رائے ہیں. دوسری رائے کی بھی میں قدر کرتا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنی چاہیے، ان کے پاس یہ دلیل ہے کہ یہ ممنوع اوقات ہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سبب کی وجہ سے جواز رکھا ہے وہ سامنے رکھا جائے گا. واللہ تعالی اعلم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. الہ العالمین تیرے بندے ہیں، مل بیٹھے ہیں. اللہ ایک دوسرے کو بات سنی سنائی ہے، سمجھائی ہے. اللہ سمجھنے کی بھی توفیق دے اور پھر عمل کی بھی توفیق دے، اور اس کے بعد اس بات کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق سے نواز. الہ العالمین کمی بیشیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، خطا کے پتلے ہیں، ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں تو غفور الرحیم ہے، ہمارے جملہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے.
اللہ ہمیں جسمانی اور روحانی دونوں کی طہارت عطا فرما۔ اللہ اچھا عقیدہ دے کہ جس سے تو راضی ہو جائے، اور الہ العالمین ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائے۔ اللہ ہماری دنیا اور آخرت اچھی کر دے۔ اللہ چاروں طرف غربت نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، مالی مسائل کھڑے ہو گئے ہیں، اللہ سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہم تیرے اوپر اپنی توکل کی انتہا کرتے ہوئے پرندوں کی مثال سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ تو ان کو بھوکا نہیں رہنے دیتا، بھوکا تو ہمیں بھی نہیں رہنے دے گا، لیکن اللہ ہمارے لیے آسانیاں فرما۔ اللہ بے روزگاری انتہا کو پہنچ گئی ہے، اللہ مالی مدد فرما۔ اللہ مقروض لوگوں کی مدد فرما۔ اللہ بے اولادوں کو اولاد کا میوہ دے۔ الہ العالمین جن لوگوں کے اہل خانہ فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کو کوئی اچھا جیون ساتھی عطا فرما۔ اللہ جو جوان ہیں اور شادیوں کے حوالے سے خود بھی یا ان کے والدین پریشان ہیں، تو اللہ غیب سے ان کی مدد فرما، عزت اور عفت کی زندگی کے لیے اچھا ساتھی عطا کر۔ اللہ جو شادی شدہ ہیں، بے اولاد جوڑے ہیں، اللہ اولاد کا میوہ دے دے۔ اللہ جو بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، کلینکوں میں، اس وقت کافی ساری درخواستیں آئی ہیں دعا کی۔ اللہ میں سب کے نام تو نہیں لے سکتا، جن کے اندر میری اہلیہ کی والدہ، دیگر دوست احباب، ابھی ہمارے پاس جو موصوف بیٹھے ہیں ان کی اہلیہ، کافی سارے اور دوست احباب نے بھی کہا ہے، اللہ تمام بیماروں کو شفا دے دے۔ اللہ دنیا بھر کے ہسپتالوں میں، کلینکوں میں، گھروں میں، اللہ کوئی بھی مریض ہے، اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک، شفاء اللہ یغادر سقما۔ الہ العالمین ہمارے بڑے سارے علماء، دوست، بزرگ، اہل علم، اہل دل، اہل نظر اس دنیا سے جا چکے۔ اللہ وہ تیرے مہمان بنے ہیں، ہمارے عزیز و اقارب، والدین بڑے چھوٹے، اللہ ان سب کی قبروں کو منور فرما، تا حد نظر وسیع فرما، ان کی اچھی مہمان نوازی فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ دے۔ اللہ ان کو بھی جنت الفردوس کا مہمان بنا، اور ہمارے بھی مقدروں میں جنت لکھ دے۔ اللہ جو کہا سنا ہے اس پہ عمل کی توفیق دینا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔